سائنسدان کہتا ہے صرف وہی سچ ہے جو ناپا جا سکے، تولا جا سکے، لیبارٹری میں ثابت ہو سکے۔ فلسفی کہتا ہے پہلے یہ بتاؤ کہ ناپنا کیا ہوتا ہے اور وہ جو ناپتا ہے وہ کون ہے۔ ایک پرانی کہانی ہے، وہ تین اندھے آدمیوں کے سامنے ایک ہاتھی لایا گیا۔ غزالی نے پوچھا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں کیا وہ واقعی سچ ہے؟ یہ سب ایک ہی قبیلے کے لوگ تھے، سوال پوچھنے والوں کا قبیلہ۔ ایک رات ایک بچے نے اپنے باپ سے پوچھا، بابا یہ آسمان کہاں ختم ہوتا ہے؟ باپ نے اوپر دیکھا، دیر تک دیکھتا رہا، پھر بولا سو جاؤ بیٹے۔ لیکن بچہ سو نہیں سکا، اور وہ بچہ بڑا ہوا تو اس نے دوربین بنائی، کتابیں لکھی، رات بھر ستارے گنے، مگر وہ پہلا سوال آج بھی جواب مانگتا ہے۔ یہی انسان کی اصل کہانی ہے۔ ہم وہ مخلوق ہیں جو ستاروں کو دیکھ کر سو نہیں سکتی۔ ہم وہ مخلوق ہیں جو دریا کے کنارے بیٹھ کر سوچتی ہے کہ پانی کہاں سے آتا ہے اور کہاں جاتا ہے۔ ہم وہ مخلوق ہیں جو موت کو دیکھ کر زندگی کا مطلب پوچھتی ہے۔ کوئی اور جانور ایسا نہیں کرتا۔ شیر شکار کرتا ہے، پرندہ گھونسلہ بناتا ہے، مچھلی بہتی رہتی ہے، لیکن انسان رک جاتا ہے اور پوچھتا ہے کیوں؟ یہ ایک لفظ اس نے پوری تاریخ بدل دی ہے۔ سقراط نے یہی سوال پوچھا تھا، اور اتنا پوچھا کہ حکمرانوں نے اسے زہر دے دیا، کیونکہ سوال خطرناک ہوتا ہے۔ سوال ان لوگوں کے لیے خطرناک ہوتا ہے جو جانتے ہیں کہ لوگ سوال نہ پوچھیں۔ ابن خلدون نے یہی سوال پوچھا تھا کہ تہذیبیں کیوں ابھرتی ہیں اور کیوں ڈوبتی ہیں، اور پوری تاریخ ایک نیا علم پیدا ہو گیا۔ غزالی نے پوچھا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں کیا وہ واقعی سچ ہے، اور فلسفے کی دنیا ہل گئی۔ ہاکنگ نے اپنی کرسی پر بیٹھ کر جب پورا جسم جواب دے چکا تھا، صرف ذہن کے سہارے پوچھا کہ کائنات کا آغاز کیسے ہوا۔ یہ سب ایک ہی قبیلے کے لوگ تھے، سوال پوچھنے والوں کا قبیلہ۔ ایک پرانی کہانی ہے، وہ تین اندھے آدمیوں کے سامنے ایک ہاتھی لایا گیا۔ پہلے نے سونڈ کو چھوا اور کہا یہ تو سانپ جیسا لگتا ہے۔ دوسرے نے ٹانگ چھوئی تو کہا نہیں یہ تو درخت کا کوئی حصہ ہے۔ تیسرے نے کان چھوا اور کہا تم دونوں غلط ہو، یہ تو بڑا پنکھا ہے۔ اور تینوں لڑنے لگے۔ ہم یہ کہانی سنتے ہیں اور ہنستے ہیں، لیکن ہم خود کیا کرتے ہیں؟ سائنسدان کہتا ہے صرف وہی سچ ہے جو ناپا جا سکے، تولا جا سکے، لیبارٹری میں ثابت ہو سکے۔ فلسفی کہتا ہے پہلے یہ بتاؤ کہ ناپنا کیا ہوتا ہے اور وہ جو ناپتا ہے وہ کون ہے۔ ایک عالم دین، ایک مذہبی جو دیکھتا ہے وہ سب کچھ نہیں، اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے جو آنکھ سے نہیں دل سے دیکھی جاتی ہے، اور تینوں غلط نہیں ہے، بس تینوں نے ہاتھی کا الگ الگ حصہ چھوا ہے۔ اصلی غلطی یہ نہیں کہ انہوں نے جھوٹ بولا، اصلی غلطی یہ ہے کہ ہر ایک نے کہا صرف میں ٹھیک ہوں۔ کائنات اتنی بڑی ہے کہ انسان کی پوری عقل اس کے کونے کو بھی پوری طرح نہیں سمجھ سکی۔ ہمارا سورج جسے ہم بہت بڑا سمجھتے ہیں، اگر اسے ایک بیج کی جگہ رکھیں تو کہکشاں ایشیا جتنی بڑی ہوگی، اور کہکشائیں ہمارے قابل مشاہدہ کائنات میں 2 کھرب کہکشائیں ہیں، 2 کھرب۔ اب ذرا سوچو، اس لامحدودیت کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہنا میں نے سب سمجھ لیا ہے کتنا چھوٹا فکرہ ہے۔ عجز یہاں فضیلت نہیں، یہاں حقیقت ہے۔ آئنسٹائن نے ایک بات کہی تھی جو بہت کم لوگ اسے یاد رکھتے ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ سب سے ناقابل فہم بات یہ ہے کہ کائنات قابل فہم ہے۔ ذرا ٹھہرو اس جملے پر۔ کائنات کے قوانین ریاضی کی زبان میں لکھے ہوئے ہیں۔ پائی وہ عدد ہے جو دائرے میں چھپا ہے، وہی کائناتی لہروں میں نظر آتا ہے۔ فبوناچی کا سلسلہ جو ریاضی کی کتاب میں ہے، وہی سورج مکھی کے بیجوں میں ہے، وہی سمندری سیپ کے خول میں ہے، وہی کہکشاں کے بازو میں ہے۔ کیوں؟ کسی نے ریاضی کائنات پر لاگو کرنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ کائنات پہلے سے ریاضی کی زبان میں لکھی ہوئی ہے، اور ہمارا دماغ اس کائنات کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اس زبان کو پڑھنے کے قابل ہے۔ کیوں؟ سائنس یہاں خاموش ہو جاتی ہے،
یہ سوال سائنس کا نہیں رہتا، یہ سوال فلسفے کا بن جاتا ہے، اور پھر فلسفہ بھی ایک حد پر پہنچ کر رک جاتا ہے اور کہتا ہے آگے کوئی اور جواب دے۔ کوانٹم طبیعت نے ایک اور عجیب بات دریافت کی ہے۔ ایک ذرہ، ایک انتہائی چھوٹا ذرہ اس وقت تک کوئی یقینی جگہ نہیں رکھتا جب تک اسے دیکھا نہ جائے۔ دیکھنے کا عمل، مشاہدہ، اسے ایک جگہ پر لے آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شعور آگاہی کائنات کا حصہ ہے۔ باہر کا مشاہدہ اندر کی حقیقت کو بدلتا ہے۔ جدید سائنس اب وہاں پہنچ رہی ہے جہاں صدیوں پہلے ایک صوفی کھڑا تھا۔ صوفی کہتا تھا دیکھنے والا اور دیکھا جانے والا آخر کار ایک ہو جاتے ہیں۔ سائنسدان آج کہتا ہے مشاہدہ اور مشاہدہ کی جانے والی چیز، ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ الگ الگ زبانیں ہیں، ایک ہی حقیقت ہے۔ 11ویں صدی میں بغداد کے سب سے بڑے مدرسے کا سب سے بڑا استاد ایک رات اپنی کتاب بند کر کے بیٹھ گیا، ابو حامد غزالی، جس کی تصنیفات پوری دنیا میں پڑھی جاتی تھی، جس کے سامنے 1000 طالب علم بیٹھتے تھے، جس کی ایک بات کا انتظار پوری اسلامی دنیا کرتی تھی۔ وہ رک گیا۔ اس نے اپنے آپ سے پوچھا، جو کچھ میں جانتا ہوں کیا میں واقعی جانتا ہوں؟ بس یاد کیا ہوا دہراتا ہوں۔ یہ سوال اتنا بھاری تھا کہ وہ بیمار پڑ گیا، درس چھوٹ گیا، بولنا مشکل ہو گیا۔ اس نے مدرسہ چھوڑا، شہر چھوڑا، 10 سال تک سفر کرتا رہا، تنہا سوچتا رہا، اور پھر واپس آیا اور اس نے ایک کتاب لکھی جو آج بھی زندہ ہے، احیاء علوم الدین۔ اس کتاب میں اس نے کہا علم کی پہلی منزل یہ ہے کہ تم جان لو کہ تم کتنا کم جانتے ہو۔ آج کا انسان بھی غزالی والے بحران میں ہے، بس اس کا بحران الگ قسم تھا۔ غزالی کا ڈر تھا کہ کہیں جو میں جانتا ہوں وہ سچ نہ ہو۔ آج کے انسان کو ڈر نہیں ہے، اس لیے مسئلہ ہے۔ ہمارے پاس معلومات کا ایک سمندر ہے لیکن سمجھ کا ایک قطرہ بھی نہیں۔ ہم ہر روز سینکڑوں چیزیں پڑھتے ہیں مگر ایک بات پر بھی رک کر نہیں سوچتے۔ ہم رات گھنٹوں اسکرین دیکھتے ہیں مگر اپنے آپ کو ایک منٹ نہیں دیکھتے۔ ہم جانتے ہیں کہ مریخ پر پانی ہے مگر ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے پڑوسی کا نام کیا ہے۔ ہم نے علم جمع کر لیا لیکن حکمت گم کر دی، اور حکمت وہ چیز ہے جو علم کو زندگی سے جوڑتی ہے۔ جدید دنیا نے ایمان کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تو اندھا یقین ہے، لیکن ایمان اور اندھا یقین دو الگ چیزیں ہیں۔ اندھا یقین وہ ہے جو سوال سے ڈرے، ایمان تو وہ ہے جو سوال سے گزر کر آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ رب مجھے دکھا کہ مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں۔ یہ شک نہیں تھا، یہ گہرے ایمان کی پیاس تھی، اور جواب ملا۔ نیل بوہر کوانٹم طبیعت کے بانیوں میں سے ایک، اس کے گھر کے دروازے پر ایک گھوڑے کی نال لگی ہوئی تھی۔ کسی نے پوچھا آپ تو سائنسدان ہیں، کیا آپ واقعی مانتے ہیں کہ یہ خوش قسمتی لاتی ہے؟ بوہر نے مسکرا کر کہا نہیں، لیکن انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ یہ کام کرتی ہے، چاہے مانو یا نہ مانو۔ ہنسی میں ایک گہری بات تھی۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں چاہے ہم انہیں سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ سائنس نے آج تک یہ نہیں بتایا کہ موسیقی انسان کو کیوں رلا دیتی ہے۔ سائنس نے آج تک یہ نہیں بتایا کہ کوئی انجانا چہرہ دیکھ کر دل کیوں بھر آتا ہے۔ سائنس نے آج تک یہ نہیں بتایا کہ کسی کی تکلیف دیکھ کر ہمارا سینہ کیوں بھاری ہو جاتا ہے جبکہ اس تکلیف میں ہمارا کوئی نقصان نہیں۔ سائنس نے آج تک یہ نہیں بتایا کہ خوبصورتی کیوں خوبصورت لگتی ہے۔ یہ سب سوالات کسی لیبارٹری میں حل نہیں ہوتے۔ یہ سوالات اس جگہ حل ہوتے ہیں جہاں الفاظ ختم ہو جاتے ہیں۔ سمجھو کہ ایک بہت بڑا گھر ہے، اس گھر میں جانے کے 3 دروازے ہیں۔ پہلا دروازہ عقل کا ہے، چمکتا، روشن، نقشوں سے بھرا ہوا۔ یہاں سے جو داخل ہوتا ہے وہ گھر کی ساخت کو سمجھتا ہے، اینٹیں گنتا ہے، نقشے بناتا ہے۔ دوسرا دروازہ فلسفے کا ہے، پرانا، بھاری، کچھ سوالات اس پر بندہ ہیں جن کا جواب ابھی تک کسی نے نہیں دیا۔ یہاں سے داخل ہوتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ گھر کیوں بنا، کس کے لیے بنا، گھر کا مطلب کیا ہے۔ تیسرا دروازہ ایمان کا ہے، سادہ، بغیر کسی نقاشی کے۔ یہاں سے جو داخل ہوتا ہے وہ نقشے نہیں دیکھتا، سوال نہیں پوچھتا، وہ بس محسوس کرتا ہے۔
کہ وہ گھر آ گیا. غلطی یہ ہے کہ ہم نے ان تینوں کو الگ الگ گھر بنا دیا اور ہر دروازے والا کہنے لگا صرف میرا دروازہ اصلی ہے جبکہ گھر ایک ہی ہے. ابن رشد نے کہا تھا کہ فلسفہ اور شریعت ایک حقیقت کی دو تعبیریں ہیں اور ایک دوسرے سے متصادم نہیں ہو سکتی کیونکہ سچ دو نہیں ہوتے. 800 سال بعد آئنسٹائن نے کہا تھا کہ مذہب کے بغیر سائنس لنگڑی ہے اور سائنس کے بغیر مذہب اندھا ہے. دونوں کا پیغام ایک تھا، تکمیل الگ الگ، بس ضرورت ہے بوجھ سے نکلنے کی. یہاں چاہے کوئی مذہبی ہو، چاہے فلسفی ہو، چاہے کوئی سائنسدان، سب کے سب بغض پر اپنی انا پر اپنی کھڑے ہوئے ہیں، اڑے ہوئے ہیں. ہمیں ان سب سے اٹھ کر سوچنا ہوگا، ضرور سوچنا.